حضور نے اعلان کیا پیسے چاہیے، تو حضرت صدیق اکبر نے کیا کیا؟ حضرت صدیق اکبر نے کپڑے بھی اتارے، ہاں سر سے پگڑی بھی اتاری، پیروں سے جوتے بھی اتارے، تینوں لب دیا نا اسی آپ ہی گواچے، ہر چیز اتاری، کپڑے میں باندھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے حالات ان دنوں بڑے اچھے تھے، میں نے سوچا تھا میں حضرت ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا اور میں آدھا مال لایا، لیکن ابو بکر کا تو انداز ہی بڑا انوکھا، انہوں نے نا ٹاٹ کا لباس پہن لیا اور بٹن کانٹوں کے لگائے، چوگا پہن کے حضور کی بارگاہ میں آئے، سارا مال رکھ دیا۔ امام سیوطی کہتے ہیں حضرت جبریل بھی آ گئے، حضور نے فرمایا ابو بکر یہ جبریل آئے ہیں، آج تیرے لیے آئے۔ آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ رب حضرت ابو بکر کو سلام کہتا ہے، فرمایا رب فرماتا ہے کہ آپ ابو بکر سے پوچھ کے بتائیں کہ ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ تو صدیق اکبر پھر کھل کے روئے، عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے رب سے کیوں ناراض ہوں گا؟ پھر 3 دفعہ کہا یا رسول اللہ میں اپنے رب سے بڑا ہی راضی ہوں، میں اپنے رب سے، میں نے گھر میں تنکا نہیں رکھا پر میں اپنے رب سے بڑے ہی راضی ہوں، حضور میں نے کپڑے تک اتار کے دے دیے پر میں اپنے رب سے بڑا ہی راضی ہوں، یا رسول اللہ آپ نے جو جو کہا میں نے کر دیا، میں نے بچا کے کوئی شے نہیں رکھی پر میں اپنے رب سے اس حال میں بھی راضی رہنا۔ حضرت صدیق اکبر سارا کچھ دے کے رب فرماتا ہے پوچھو نا راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اب یہ پوچھنے میں بھی بڑی حکمت ہے کہ اب ذرا بول کے بتائیں، لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کیفیت کیا ہے، کہ یا رسول اللہ میں بڑا ہی راضی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو سب سے پہلے حضور کے دامن پاک سے وابستہ ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انتہائی مضبوط، طاقتور اور توانا ایمان عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک وہ شخصیت جو سچ لے کے تشریف لائی اور دوسری وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں، یہی لوگ متقی ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں سچ لے کے لانے والی شخصیت نبی پاک علیہ السلام کی ہے اور تصدیق کرنے والی ذات جناب ابو بکر صدیق کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس سچ کی تصدیق کی جو حضور لے کر کے تشریف لائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے شعور کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ ضمیر کی نہیں کھولتے۔ شعور تو ابو سفیان کا بھی بڑی جلدی بیدار ہو گیا تھا، لیکن بڑی دیر کے بعد جا کے انہوں نے کلمہ پڑھا رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی جلدی پہچان گئے چیزوں کو۔ ابو جہل، ابو البختری، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، بلکہ اخنس بن شریک سے جب ابو جہل نے کونے میں جا کے پوچھا اور اس نے ابو جہل سے پوچھا کہ تمہاری رائے کیا ہے، تو انہوں نے کہا رائے تو یہی ہے کہ حضور جو فرماتے ہیں حق اور سچ ہے۔ اس کا مطلب ہے شعور کی آنکھیں تو کھل گئی تھی۔ جب تنہائیوں میں یہ کہا کرتے تھے کہ کریم کی ہر بات سچ ہے، تو شعور تو بیدار ہو گیا تھا، لیکن ضمیر کو دبائے رکھا۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی تشریف لے آئے، ضمیر کو دبائے رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ جب ان کے شعور کی آنکھیں کھلی نہ کہ دین حق اور سچ ہے، پھر انہوں نے کسی اور طرف نہیں دیکھا، فوراً اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہا اور نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا۔ یہ بڑی انفرادیت ہے، اس کو سمجھیے گا۔ بہت سارے لوگوں کو شعوری طور پر سمجھ آ جاتی ہے حق اور سچ کیا ہے، لیکن وہ بیچارے ضمیر کو دبائے رکھتے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ جنگ کرتے رہتے ہیں، حق کو قبول نہیں کرتے۔ حضرت صدیق اکبر کی زندگی کا یہ پہلا سبق کہ جب کسی کو پتہ چل جائے حق فلاں چیز ہے، تو پھر قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ، تم علم رکھتے ہو جان بوجھ کے چھپا۔
تو جب پتہ چل گیا حق کیا ہے، درست کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، پھر اسے قبول کیا جائے، پھر تردد نہ کیا جائے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں دین پر ہی چلنا چاہیے، یہی حق ہے، تو بھائی چلتے کیوں نہیں؟ کتاب و سنت ہی راہ نجات ہے تو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ نبی پاک علیہ السلام کو اسوہ نور اور سیرت مقدسہ ہی صرف اور صرف نجات کی گارنٹی ہے، تو پھر دیر کس بات کی؟ جب شعور بیدار ہو گیا ہے، جب تمہیں سمجھ آ گئی ہے، پھر اپنے ضمیر کو جگاؤ اور فوراً دین کو قبول کرو۔ میں بڑی معذرت سے عرض کروں گا، ڈھیر سارے لوگ ہیں جو گروہ پرست ہیں، حق پرست نہیں، اپنی جماعتوں کے بت پالتے ہیں، تنظیموں کے بت پالتے ہیں، وہ اپنے قبیلے کا بت پالتے ہیں، اپنے علاقے کا بت پالتے ہیں، لسانی اور علاقائی بنیادوں پر تقسیم رہتے ہیں، حق پرست نہیں ہوتے، گروہ پرست ہوتے۔ میرے گروپ نے جو کہہ دیا ہے وہ اگرچہ غلط بھی ہے، لیکن چونکہ میرے گروپ نے کہا ہے لہذا ہر حال میں اسے سپورٹ کرنا۔ یہ جرت انسان میں ہونی چاہیے کہ وہ حق کو حق کہے، وہ صحیح کو صحیح کہے۔ یہ جرت جناب صدیق اکبر نے پیدا کی، اور بڑے دلیر آدمی تھے حضرت صدیق اکبر، جنہیں پوری طرح سارے معاشرے سے لڑنے کا حوصلہ تھا، گھر میں بھی گھر کے باہر بھی۔ اللہ نے بعد میں توفیق دی، ان کی 4 نسلیں صحابی بنی ہیں، لیکن شروع میں یہ اعلان کرنا، ان کے والد سخت ناراض ہوا کرتے تھے بعض چیزوں سے، اور پھر قبیلے سے عوام لوگوں نے تو سمجھ لیا نیکیاں بھی شاید جمہوری ہوتی ہیں، سارے کریں گے تو میں بھی کروں گا، جی فلانا کام کوئی نہیں کر رہا میں کیوں کروں۔ نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی، ملک جمہوری ہے، نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی، نیکی تو نیکی ہوتی ہے، کوئی کرے نہ کرے ہم نے کرنی ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر کا یہ پہلا اعزاز، اس کو سمجھے کہ انہوں نے دین حق کو قبول کیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس بات کو بطور اعزاز کے بیان کیا ہے، بطور فضیلت کے، یہ ان کی انفرادیت کے طور پر نبی پاک نے اس کو بیان کیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا ہے اس نے تردد کیا۔ کچھ لوگوں نے دلیل مانگی، حضور کے پاس دلیلوں کی کمی تو نہیں، سرکار تو خود سراپا دلیل ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یہ محبوب تمہارے پاس رب کی دلیل بن کے آئے۔ کریم فرماتے ہیں جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے تردد کیا ہے، فرمایا یہ صرف میرے ابو بکر صدیق ہیں، میں نے دین پیش کیا ہے، لیٹ کی کوئی نہیں، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حق کو فوراً قبول کرنا اور فوراً حق کی تصدیق کرنا اور فوراً حق کے سامنے سر کو جھکانا، یہ پہلا سبق ہے جناب صدیق اکبر کی زندگی کا۔ ڈیٹ نہ کریں، کمزور نہ بنیں، ٹوٹتی بکھرتی رائے والے نہ بنیں، کمزور ارادوں والے نہ بنیں، حق جب نصیب ہو اسے قبول کریں۔ دوسری بات، اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تم کلمہ پڑھ لو نا پھر پورے کے پورے دین میں آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ جب دین قبول جو کر لیا ہے، مان جو لیا ہے، تو پھر جتنی باتوں کی دین تعلیم ارشاد فرماتا ہے ان ساری باتوں پر عمل کیا جائے، اپنے آپ کو سراپا نیکی بنایا جائے، سراپا خیر ہو انسان کا وجود، جتنی نیکیاں سوسائٹی میں وہ کر سکتا ہے وہ ساری کرنے کا اس کے اندر جذبہ ہو، شوق ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نیکیاں کرتے ہیں لیکن خالص دینی کاموں کو بھی دنیا داری بنا لیتے ہیں۔ جنازہ پڑھنا،
خالص دینی کام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ جو حقوق مومن کے مومن پہ ہیں ان میں سے ایک حق جنازہ ہے، لیکن وہ ہم کس لیے جاتے ہیں کہ میرا تعلق بڑا ہے اس کے بیٹے سے، بھائی سے، باپ سے۔ آپ اس تعلق کی بنیاد پر گئے، حالانکہ آپ کو تو کلمے کی بنیاد پر جو تعلق تھا اس بنیاد پر جانا چاہیے۔ ہم نے کیا کیا؟ دینی کام تھا لیکن اس کو دنیا بنا لیا۔ یہ ہمارا مذہبی سٹیج ہوتا ہے۔ ظاہر ہے آپ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ ایک دیندار آدمی تقریر کرنے آ رہا ہے، لیکن اگر میرے دل میں یہ خواہش ہو کہ بڑے لوگوں میں فیمس ہو جاؤں گا اور ڈھیر سارے لوگ واہ واہ کریں گے اور گھر چاہے کہیں گے کیا بات مولانا نے کیا نقطہ بیان کیا ہے، اگر یہ میرے ذہن میں باتیں آئیں گی تو میں نے دینی کام کو بھی دنیا بنا لیا ہے۔ ترویج شریعت کے کام کو میں نے ذاتی شہرت کا ذریعہ بنا لیا۔ یہ دینی کام دنیا بن جائے۔ دین میں پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سراپا خیر بن جائیں، پھر آپ ہر وہ نیکی جس کو دین نیکی کہتا ہے اسے کریں، اور ہر وہ چیز جس سے دین روکتا ہے اس سے رکیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا جہاں جانے کا رب نے حکم دیا ہے وہاں غیر حاضری نہ کرنا، اور جہاں جانے سے اس نے منع کیا ہے وہاں نظر کبھی نہ آنا۔ یہ متقی ہونے کی علامت۔ حضرت صدیق اکبر کا آپ سراپا دیکھیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا یہ دیکھیں، ہو سکتا ہے معاذ اللہ کسی کے دل میں خیال ہو کہ یہ شاید کوئی معمولی چیزیں ہیں، لیکن یہ تعمیر شخصیت میں اور کردار سازی میں کلیدی حیثیت رکھتی ہیں یہ چیزیں۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ بھئی آج جنازے میں کسی نے شرکت کی ہے؟ تو تمام خاموش تھے۔ جناب صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کر کے عرض کی حضور مجھے اللہ نے یہ سعادت عطا کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آج تم میں سے کوئی روزہ دار بھی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے۔ صرف حضرت صدیق بولے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا آج کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ سب خاموش تھے، صرف حضرت صدیق کو آج یہ اعزاز حاصل ہوا۔ ہاتھ کھڑا کر کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ موقع ملا۔ یعنی جس سوال پر سرکار استفسار کرتے اسی سوال کے جواب میں جناب صدیق اکبر ہاتھ کھڑا کر کے کہتے یا رسول اللہ مجھے یہ موقع ملا۔ آپ بات کو سمجھیں، جب دین قبول کر لیا پھر سراپا نیکی بن جائے، پھر جو بھی خیر کا کام حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو، کسی نیکی کو بھی معمولی نہ جانو، یہاں تک کہ کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے بات ہی کر لو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے اس فلسفے پر حقیقی طور پر عمل کیا اور ہر خیر کو، ہر نیکی کو دوڑ دوڑ کے حاصل کیا۔ اسی لیے سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ روزہ دار ہوں گے، انہیں جنت میں ایک روزے داروں کا دروازہ ہے، وہاں سے آواز دی جائے گی روزے داروں ادھر آ جاؤ، اس دروازے سے گزرو۔ ایک دروازہ وہ ہے جہاں سے سخی گزریں گے، ایک وہ ہے جہاں سے مجاہد گزریں گے، ایک وہ ہے جہاں سے حاجی اور مکے اور مدینے کے زائر گزریں گے۔ حضرت صدیق نے عرض کی حضور میں کس دروازے سے گزروں گا؟ فرمایا ابو بکر سارے دروازے منتظر ہوں گے کہ کبھی ابو بکر یہاں سے گزر جائے نا، کبھی یہاں سے گزر جائے نا، کبھی یہاں سے گزر جائے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نیکی کو پہنچ کے حاصل کیا، ہر خیر کو پہنچ۔ ہم تو ویسے بھی اللہ خیر کرے کو دو ایک نیکیاں کر لیں وہ گنی ہوئی ہوتی ہیں، ہم نے وہ ساری ہمارے پاس طے ہوتی، سارا پتہ ہوتا۔ کتنے پیسے پچھلے سال مسجد دیے تھے پورا یاد ہے، اور بھئی جو سارا سال آپ نے اپنی ذات پر لگائے ہیں وہ بھی تو یاد ہونے چاہیے۔ نیکیوں کو لوگ گن گن کے شمار کر کے رکھتے ہیں جو بھولنے کی چیز تھی۔
اور معاذ اللہ جن کمزوریوں کو، غفلتوں کو یاد کرنا تھا انہیں بھول جاتے۔ حضرت صدیق اکبر سراپا نیکی بن گئے، سراپا کلمہ پڑھا تو ان کا وجود سراپا ایمان تھا، سراپا خیر تھا۔ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں اس سے محسوس ہو کہ ہم وقت ضائع کرتے ہیں، ہمیں خیر سے وابستگی نہیں ہے۔ جو نیکی ملے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ، کوشش کریں کہ جلدی جلدی اپنے لیے خیر جمع کریں۔ لمحات بکھرتے جا رہے ہیں، وقت اپنا دامن چھڑاتا جا رہا ہے، زندگی سمٹ جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جلدی جلدی سکڑ جاتی ہیں چیزیں اور انسان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ تو کوشش کی جائے ہمیشہ خیر جمع کرنے، بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرنے کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنتیوں کی 360 علامتیں، کسی میں ایک بھی پائے جائے تو جنتی ہے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ کتنی علامتیں؟ کسی میں